अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रज़िया मलिक, और आप देख रहे हैं रज़िया मलिक प्रोडक्शन में प्रोग्राम मुलाकात। और आज की जो मुलाकात है वो एक बहुत अच्छी शख्सियत से हम आपकी करवाने जा रहे हैं, और मेरे साथ हैं अली हैदर साथ है। और आज की जो मुलाकात करा रहे हैं वो किसी आम बंदे की नहीं है, आम शख्सियत नहीं है। वो एक जो बहुत हमारे पाकिस्तान की सुपर स्टार्स मीरा जी हैं। तो मीरा जी की मदर हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और हम उनके घर में मौजूद हैं। बहुत प्यार करने वाली, बहुत अच्छी, बहुत आला किस्म की इंसान। ज़्यादा बातें मैं इसलिए नहीं करूँगी कि मैं चाहती हूँ वो खुद बातें करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप वालेकुम सलाम बेटा। और आप हैं हमारी सीनियर और आर्टिस्ट भी थी कभी, ये भी इनसे पूछेंगे, शफकत बेगम साहिबा। मैं चाहती हूँ खुद शफकत कहें, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, तो मैं कहा मैं कहती हूँ जी। बात को जारी रखते हैं जी इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और आज इतनी प्यारी लग रही हैं आप। इतनी खुशी हुई है कि बस प्यारी, अगर छोटी बहन को बड़ी बहन प्यारी ना लगे तो फिर बहन किसको कहते हैं? सही कह रही हैं। बहन को प्यारा ही लगना चाहिए प्यारा, बिल्कुल। तो आप बेटा कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके, बातें करेंगे बड़ी अच्छी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा शफकत जी, आप कहाँ पे पैदा हुई थी? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी। पाकिस्तान के बहुत से सिटीज और है ना। पाकिस्तान का एक बहुत ही प्यारा शहर है हारूनाबाद। जी। मुझे नहीं लगता उससे प्यारा कोई शहर और पाकिस्तान का है होगा। आपका शहर मैं पैदा वहाँ पे हुई, और इतना नफीस छोटा सा शहर कस्बा नुमा था जब मैं पैदा हुई। हारूनाबाद में कौन सी जुबान बोली जाती है? सराइकी उस वक्त बोली जाती थी। उस वक्त। अब तो पंजाबी भी बोली जाती है और उर्दू भी बोली जाती है। और स्कूलों में वैसे उस वक्त उर्दू के साथ कोई ज़बान नहीं बोल सकते थे, ना पंजाबी बोल सकते थे, ना सराइकी बोल सकते थे। मदर लैंग्वेज जो है आपकी, वो मदर लैंग्वेज तो हमारी पंजाबी है, क्योंकि हम सराइकी नहीं थे। हमारे पेरेंट्स पंजाबी थे, क्योंकि मेरे फादर पार्टीशन से 1947 के बाद ही पाकिस्तान आए हैं। ओके। तो इसलिए फिर हम सराइकी नहीं थे, हम पंजाबी थे। वैसे मैं तो फ़ख्र करूँगी कि मेरे फादर की वजह से हम पूरे पाको हिंद के शहरी थे। माशाल्लाह। फादर आपके क्या करते थे? मेरे फादर माशाल्लाह बिजनेस करते थे, गोल्ड स्मिथ की उनकी शॉप थी। अच्छा, माशाल्लाह। और सोना बनाते थे, जेवर बनवाते थे दुकान पे, शॉप पे। एक कारीगर बैठा होता था, उसका नाम यासीन था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। तो वो बनाया करता था, मैं उसे चाचा जी कहती थी। और बिजनेस शॉप के सेंटर में हमारी शॉप थी। अच्छा। और पूरा जो बाज़ार था ना, बाज़ार की एक लाइन होती है, हाँ जी बिल्कुल, पता है ना? जी बिल्कुल। उस लाइन के सेंटर में हमारी शॉप होती थी। आधे इधर वाले भी मुझे जानते थे, आधे इधर वाले भी जानते थे। प्यारी इतनी लगती थी तो जानना तो था सबने। सब। हाँ जी। तो कहाँ तक पढ़ा? उधर से ही पढ़ा था? जी मैट्रिक मैंने हारूनाबाद से किया, वहाँ से इसके अलावा नहीं कर सकते थे, कॉलेज नहीं था। फिर मैं लाहौर, मेरी खाला रहती थी लाहौर में, उनकी शादी इधर हुई थी कहीं सियालकोट में। तो लाहौर में वो रहती थी, तो मैंने उनसे समाजत की, क्योंकि हमारे हारूनाबाद में ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था। और ख़ानदान में भी नहीं पढ़ाया जाता था। क्यों? ऐसी क्या वजह थी? लड़कियों के खिलाफ थे तालीम के? नहीं, लड़कियों के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं था, बस ये था कि वो कहते थे बच्चियों को थोड़ी तालीम दो और अपने घर भेज दो, शादी कर दो। अच्छा। और कुछ लोगों का नेगेटिव ख्याल था कि बच्चियां जल लिख जाती हैं तो ये अच्छी नहीं रहती। मतलब मुख्तलिफ किस्म के बच्चों के बारे में ख्याल आते।
میرے والد ایسے نہیں تھے. ان سے میں نے کہا کہ مجھے میری خالہ کے گھر بھیج دیں لاہور میں. تو میں نے یہاں آ کے لاہور کالج میں ایڈمیشن لیا. اچھا, کون سے کالج میں؟ لاہور کالج میں. لاہور کالج. تو میری خالہ کی ٹرانسفر قصور ہو گئی. خالہ جاب کرتی تھی؟ نہیں, خالو کی ٹرانسفر. لائٹ بینک کے مینیجر تھے. اچھا. تو ان کی ٹرانسفر ہوگی قصور. میرا انٹر جو نا وہ ادھورا رہ گیا. اوہو, پھر؟ بس کیا تھا, میں اب رونے لگی ہوں. نہیں نہ روئے گا نا پلیز, پھر مجھے چپ کرانا پڑے گا. رونے سے مراد یہ ہے کہ میں نا, پھر مجھے ساروں نے کہا پرائیویٹ کرو. پھر میں نے انٹر پرائیویٹ کیا. اچھا, گڈ. پھر میں نے سی ٹی کر لی, اور میں نے پھر ایک شیخپورہ ضلع میں نا انٹرو کے لیے کال آئی کہ وہاں 500 ٹیچروں کی ضرورت ہے. اچھا. میں نے اخبار میں پڑھا, میں نے فوراً جا کے نا وہاں پہ انٹرو دے دیا. اور آج تو وہ مسز سلیم نہیں ہے, لیکن جو شیخپورہ کے لوگ سن رہے ہوں گے ان سب کو پتا ہوگا کہ مسز سلیم تھی. انہوں نے انٹرو میں لیا اور مجھے جنڈیالہ شیر خان میں اپوائنٹ کر دیا. سلیکٹ ہو گئے. گڈ. ایز اے ٹیچر؟ ایز اے ایک پرائمری اسکول کی ہیڈ مسٹریس. اچھا. تو پھر اس کے بعد میں نے پرائیویٹ کیا. کیا بتاؤں, کتنا گریجویشن بھی پرائیویٹ کی. اچھا. ایم اے اردو بھی پرائیویٹ کیا. ایم اے اسلامیہ بھی کیا. سن رہے ہو؟ ایم اے پنجابی بھی اردو میں کیا. پنجابی بھی اردو میں نہیں, ایم اے پنجابی بھی پرائیویٹ کیا. اچھا, مطلب 3 ایم اے ہو. تو 3 ایم اے ہو گئے, سی ٹی ہوگی, بی ایڈ ہو گیا. تو میں پھر ترقی کرتی میں آفس میں, بڑی خوشی سے بتا رہی یہ بات. جی بالکل. آفس میں انسپیکشن ٹیم کے ساتھ پورے ضلع میں جدھر بھی کوئی انسپیکشن ٹیم جاتی تھی میرے بغیر نہیں جاتی تھی. تو میں نے ایجوکیشن کے محکمے میں, ایجوکیشن وہ جو جاب آپ کی چل رہی ہے ایز اے ٹیچر, وہ پھر آپ انسپیکشن ٹیم میں آ گئے. نارنگ, مرید کے, ننکانہ صاحب, سانگلا ہل, شاہ کوٹ, یہ واربرٹن, اور ابھی اور بھی شہر کوئی ہوں گے, مجھے بھول گئے ہوں گے. تو پورا ضلع میں نے, آپ سمجھے, ایک جو انچ ہے نا شیخپورہ ضلع کا, وہ میں نے دیکھا. اچھا, وہ آپ مجھے, یہ ہماری ملاقات جو ہے یہ تو جاری رہے گی. اس سے پہلے جب لائٹ گئی ہوئی تھی تو میں آپ کو اخبار کے ساتھ ایسے پنکھا چل رہی تھی, تو آپ مجھے بتا رہی تھی کہ جب آپ انسپیکشن کے لیے جاتی تھی تو لوگ بڑی منتیں مانگ رہے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے کہ اللہ کرے کہ شفقت ہی آ جائے ہمیں انسپیکشن کے لیے, کیونکہ وہ آپ سے, مطلب کیوں وہ چاہتے تھے کہ آپ آئیں, اس کی کیا وجہ وہ بتائیں. آپ نے بتائی بھی ہے مجھے. ویسے میری پیاری چھوٹی سی بہن, جی, آپ کو پتہ ہے نہیں بتا, سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اخلاقیات. اخلاقیات. بالکل. افسر ہونا دور کی بات ہے, لیکن پہلے ہم انسان ہیں. بالکل. جب میں انسپیکشن ٹیم کے ساتھ جاتی تھی نا, تو اسکول کے اسٹاف, اسکول کا عملہ, اسکول کے بچے, تذبذب اور انتشار کا ان کا دہشت ان کے چہروں پہ ہوتی تھی کہ آج انسپیکشن ٹیم ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو جب نہیں, وہ یوں کہ اسکول کی انسپیکشن ہونی ہے, صفائی دیکھنی ہے, نیچرلی وہ آ جاتا ہے نا انسٹیٹیوٹ میں کہ جب انسپیکشن کا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں. باقی تو نہیں پتا کس طرح کا بندہ آنے والا ہے. حیدر, آپ نے بہت اچھا یہ جواب دیا. یہ تو کچھ اسٹاف غیر حاضر بھی ہوتا تھا, کچھ اپلیکیشن سے نہیں آیا ہوتا تھا, کچھ ویسے ہی غیر حاضر ہوتا تھا. تو جب جو غیر حاضر ہوتا تھا تو دوسرا اسٹاف جو ہوتا تھا پریشان ہو جاتا تھا
کہ اب جو ٹیچر یہ غیر حاضر ہے تو یہ انسپیکشن ٹیم ان کو شو کاز کر جائیں گی, نکل جائیں. تو میں بتاؤں کیا ہوتا تھا؟ نہیں بالکل بتائیں. میں دور سے ہی اپنی ان سٹاف کو دیکھ لیتی تھی بھی کون کون غیر حاضر ہے, پتہ چل جاتا تھا آپ کو؟ میں اشارے سے کہتی تھی فوراً ان کی اپلیکیشن لکھ کے لے آؤ. اچھا, چونکہ میرے ساتھ ڈی او ہوتی تھی, ڈی او صاحبہ ہوتی تھی یا ڈی او صاحب ہوتے تھے یا کوئی اور افسر ہوتا تھا. بعض اوقات جنرل مشرف کے زمانے میں میجر تک بھی ہوتے تھے, تو ان کا کام ہوتا تھا کہ وہ ان کو شوکاز کراتے تھے. تو شوکاز لفظ بہت ہی بھیانک ہے. ہاں جی. ایک تو عورت سٹاف ہونے کے ناطے, کیونکہ لڑکا ہو تو بھاگ کے چلا جائے موٹر سائیکل. اب اتنی دور ننکانہ صاحب کے وہ سید والا گاؤں ہے ایک, اب تو خیر وہ موٹر وے پہ آ گیا. جی جی. تو وہاں سے کوئی ٹیچر کا شیخ پورا جانا بہت مشکل تھا. تو میں کہتی تھی اللہ نہ کرے میں نہ ایسا کروں. بالکل. وہ پھر ان کی اپلیکیشن رجسٹرڈ میں رکھ دیتی تھی. تو پھر سارے لوگ, جب بھی میں کہیں جاتی, بچوں کی کلاسوں میں جاتی, ہر کلاس میں جاتی تھی, بچوں کو ڈریسز دیکھتی, یونیفارم کون سا ہے, کسی کے پاس نہیں ہے تو میں دیے بھی آتی تھی چھپ چھپا کے. اس وقت کتنے کا آتا ہوگا, 5-4 روپے کا. ہاں جی, اتنے کا ہی تھا. تو مجھے پتہ چل جاتا کوئی یتیم بچہ ہے, اس کو بھی دے آتی تھی. تو پھر میرے لیے نا جب بھی کوئی کسی اسکول کو بھی, جیسے کہ شاہ کوٹ مانا والا کسی اسکول میں میرا وہ اب کرتار پورا, پھر ایک بڑا سا اسکول کے نام ہے آپ کو لے ترگے والا, ہاں, تو ایسے کر کے ان کو پتہ چلتا ہے اس کو انسپیکشن ٹیم آ رہی ہے, تو دعائیں کرتے تھے وہ کہ یا اللہ میڈم شفقت ساتھ ہو, تاکہ ان کی اگر کوئی خرابی بھی ہو رہی ہے تو وہ خرابی آگے تک نہ جائے, آگے نہ مشکل سے نوکریاں ملتی ہیں. جی بالکل, نوکری بھی بڑی مشکل سے ملتی تھی ان دنوں. بالکل. تو وہ خوشی کی. اور دوسری بات یہ تھی میں کسی اسکول میں کوئی اہتمام نہیں کرنے دیتی تھی کسی قسم کا بھی, زبردست. نہ کوکنگ کا, نہ چائے کا, نہ بوتل کا, سمپل پانی. یعنی کہ آپ سب کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتی تھی اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ پورا انصاف کیا ہر جگہ جا کر. جی میں نے کوشش کی ہے. یہ آپ نے بہت اچھا مجھے انالیسس کیا کہ بھی شفقت کے بارے میں, تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس نام پہ پوری اتراؤں. ایک اور بڑے مزے کی بات آپ نے مجھے بتائی تھی کہ آپ کچی مٹی پہ بیٹھ کے پڑھتی تھیں اور آپ کی ٹیچر آپ کو جو بات کہتی تھی آپ اس کو دماغ میں ڈال لیتی تھی کہ اب مجھے یہ بننا ہے کیونکہ یہ میری ٹیچر نے کہہ دیا, تو آگے حرف آخر ہو جاتا تھا آپ کے لیے. بہت اچھا. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب ہم آج کل کے زمانے کے اسکول جو تھے چیئرز پہ وہ نہیں تھے, ہمارا زمانہ تھا ٹاٹوں والا. ہاں جی بالکل. وہ ٹاٹ بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کہ پوری کلاس ٹاٹ پہ ہی بیٹھ جائے. کچی مٹی, فرش گھاس, کچا تھا, گھاس ایسا جس کے اوپر ٹاٹ بچھائے جاتے تھے. کمرے بہت کم ہوتے تھے, تو وہ جب کچی مٹی پہ ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے نا تو بڑا ہی مزہ آتا تھا. تو آج کمپیئر کرتے ہیں تو پھر میں سوچتی ہوں کہ وہ وقت بہت اچھا تھا. اس لیے کہ اس وقت واقعی پڑھائی ہوتی تھی, ٹیچر توجہ دے رہے ہوتے تھے, اور پڑھنے والے بھی تھے بچے. تو اس دور میں آپ نے ٹرپل ایم اے کیا, جو کہ اس دور میں تو بہت کم پڑھائی تھی, اور خاص طور پہ آپ کے علاقے میں تو 84-85 تک میں نے
पढ़ा, सारा कुछ कर लिया। शादी कब हुई फिर आप? शादी वो वाली बातें नहीं आपने बताई, वो जो टीचर आपको बताती थी और आप उसको याद कर लेते थे। जी जी रजिया जी, क्यों नहीं बताऊंगी आपको, वो बताएं अगर ताकि लोगों को पता चले कि टीचर की बात को कैसे लिया जाता है। यही मैं कहने लगी थी कि उस बात को बताना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। टीचर जो स्टडी कराता है, पढ़ाता है बच्चों को, तो बच्चे का मकसद क्या है, उस पर अमल करना, अमल करें। और उस बात को जो टीचर कह रहा है वो उसको अपने दिल में बिठाए और उस पर प्रैक्टिकल चले और पता चले कि ये टीचर से पढ़ के आया बच्चा। बिल्कुल। उसकी चाल ढाल, उसकी गुफ्तगू, उसके खाने पीने से पता चले कि ये किसी टीचर ने आज इसको पढ़ाया है। वो ये है अच्छे कि हमारे दौर में एक पीरियड होता था इस्लामियात। इस्लामियत को दीनियात कहते थे। हाँ जी, दीनियात, किताब के ऊपर दीनियात लिखा होता था। ये मैं क्लास 4 और क्लास 5 की बात कर रही हूँ। हाँ जी। तो रजिया जी टीचर आती थी, मैं ये नाम भी लूँगी, मिस बशीरा। वाह, अभी भी तक आपको याद है? याद है, मैंने उनकी बातों पे अमल किया है। 40 साल तो हो गए इस बात को तकरीबन। क्या करती है, 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। शुक्र है, आप माशाल्लाह आपको याद है, बड़ी अच्छी मेमोरी है आपकी, और इस तरह होनी चाहिए मेमोरी है। मैं टीचर्स की बात याद रखी हुई है। चौथी क्लास की, 4th क्लास 4th क्लास में थी, तो हम जिस जगह बैठते थे ना, मुझे वो जगह भी याद है। और जिस जगह वो मेरी टीचर कुर्सी बिछाती थी और चेयर पे बैठी होती थी, मुझे वो भी याद है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको कि मैं रात को 1-2 साल से तहज्जुद पढ़ती हूँ डेली माशाल्लाह, और मैं अपने तमाम टीचरों को दुआ दी, याद करती हूँ। वाह सुभान अल्लाह, सबको। तो रह गई बात ये है कि भाई बताना कि जब दीनियत का पीरियड होता था तो आपको पता है कि रोज़ाना एक ज़रूरी होता था कि कभी आपने छोटों से प्यार करना है, बड़ों की इज़्ज़त करनी है, फिर आपने रिश्वत नहीं लेनी, फिर आपने जो पढ़ा है उस पर अमल करना है, फिर जी मतलब मुख्तलिफ ये है दिल को साफ रखना नहीं अनल वो जो है लफ्ज़ है वो, फिर वालिदैन की इज़्ज़त करनी है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, सफाई निसफ़ ईमान है। यानी डेली का एक सब्जेक्ट होता था। तो मैं टीचर को बड़े गौर से देखती थी पढ़ाते वक्त, और हमारे ज़माने में किताबें लेके नहीं पढ़ाने का वक्त होता था। अच्छा, ज़बानी पढ़ाना होता था। वाह, इसीलिए तो याद होती थी हाँ जी। तो वो जब पढ़ाती थी टीचर तो हमें लेसन याद हो जाता था। तो मैं जो वो उनके चेहरे को देखती थी ना, तो मैं अपने अंदर देखती थी कि ये मेरे में बड़ों की इज़्ज़त तो नहीं ना करती। आज के बाद मैं कतन नहीं बड़ों की इज़्ज़त ही करूँगी, इज़्ज़त करूँ, और छोटों से प्यार करूँगी। मैं सच बोलूँगी, मैं अपने ड्रेसेस को साफ़ रखूँगी, मैं अपने कमरे को साफ़ रखूँगी, मैं अपने घर के फर्श को साफ़ रखूँगी, खाना पाकीज़गी से पकाऊँगी, खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करूँगी। यानी रोज़ का रोज़ चैप्टर जो था जो वो आपको बताते थे वो आप याद कर वो मैं अपने अंदर डालती जाती थी, और दिमाग में आ जाती थी चीज़ें कि ये मैंने अब करनी है। अगर कोई बीच में कोई चीज़ है तो उसको खत्म हो हर हाल में करनी है, हर हाल में करनी। ये मेरी अब वो क्या कहते हैं कि मेरे दिल की बात थी, मेरे दिल का वो था कि जो मेरा इंसान अंदर का था ना वो ये करता था। हाँ, लेके बहुत छोटे थे सर, मैं बहुत छोटी थी, और वही उम्र थी जो मैंने इन चीज़ों पे अमल किया, और पूरी अभी तक मेरी लाइफ का जो महवर है ना वही चीज़, वही क्लास है, वो जो बचपन में पढ़ लिया था, जो बचपन में अभी तक अमल जो है उस पे जारी है। और अब तक मैं माशाल्लाह याद रखती है। इस बात से मैंने बड़ी इज्जत पाई है, बेशक बड़ा ही मुकाम पाया, बेशक बड़ा ही मुकाम पाया। अच्छा, आप माशाल्लाह खूबसूरत थी, अभी भी खूबसूरत है, बल्कि अब ज़्यादा खूबसूरत हैं, और सोना भी पहनती थी शुरू से, और बहुत से लोग आपके फ़ैन भी होंगे। तो आपको क्यों नहीं ख्याल आया कि आप एक्टिंग करें? बड़े
آپ نے تو سوال ایسا کر دیا کہ جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں شوبز تو ہے ہی نہیں تھا. ہوگا لیکن کم تھا, اتنا نہیں تھا. ہم نے ایکٹنگ کا تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ وحید مراد, ندیم صاحب, شبنم, وہ اخبار میں ان کی تصویریں دیکھتے تھے, تو بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا, اتنا ہی تھا, بس اتنا. اور فلمیں دیکھنے جانا بہت دور کی بات تھی. فلم بھی نہیں گھر والے دیکھنے دیتے تھے. نہ فلم چھوڑ, ریڈیو ہوتا تھا, ریڈیو تھا, گانے نہیں سننے دیتے تھے. جب وہ گانے نہیں سننے تھے بچے, نظام کا پروگرام آیا ہے وہ سن لو, خبریں سن لو, لیکن اب جو ہی گانا آیا بند کر دو, تو کیسے پھر ہو سکتا تھا. تو شادی کب ہو گئی؟ یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اتنا اسٹرکٹ ماحول اور اس کے باوجود اتنا بڑا نام میرا جو ہے وہ وجود میں آیا, تو آپ نے وہی اسٹرکٹنس کیوں نہیں رکھی؟ مطلب یا پھر آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ کہ میں تو بڑا حیران ہوں کہ آپ کا دونوں ایک لینا پٹ رہی ہیں نا, ایجوکیشن اور ایکٹنگ. آپ ایجوکیشن سے ہیں اور میرا جی اتنا بڑا نام, تو کیسے آپ نے اتنے بڑے نام کو پروڈیوس کرنے میں ہیلپ کی؟ میرا کی جو شیخپورہ میں پیدا ہوئی ہے اور بائی برتھ ایک بچہ ہوتا ہے نا, ایکٹنگ کرنا, نقلیں اتارنا, گھر میں نہیں اسکول میں بھی, تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایکٹنگ ہی تھی. 77 میں بے نظیر کا دور تھا, تو اسکول میں وہی ویسے ہی دوپٹہ لینا, ویسے ہی بے نظیر بننا, اور سارے اسکول کو اس نے آگے لگایا ہوتا تھا ایکٹنگ میں. اور ماشاءاللہ ہر ایک فیلڈ میں, ڈراموں میں, اسٹیج میں, جو اسکول میں ہوتے فن فیئر ہوتے ہیں, بینڈ, نظمیں, نعتیں, یعنی کوئی بھی ایسا وہ نہیں تھا جس میں میرا پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے. تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بائی برتھ ہی بندہ بڑا جینیس ہے, فلانا ہے اس کے, تو وہ ایسی تھی. نہیں, میں اصل میں یہ ہے کہ آپ نے ابھی بتایا نا کہ ہمیں ریڈیو ہم بند کر دیتے تھے, ہماری اتنی اسٹرکٹنس تھی, تو آپ نے وہی اسٹرکٹنس یا مائنڈ کیوں نہیں رکھا؟ میں اسی بات پہ آ رہی ہوں کہ اگر اب یہ بھی میں ایک پڑھی لکھی ماں تھی, مجھے ابھی تک بھی میرے ابھی گھر میں میرے پوتا ہے, پوتی ہے, میرا نہیں خیال کہ 10 سال کا میرا پوتا ہو گیا, میں نے اسے ایک دفعہ بھی کہا ہو یہ کیا کر رہے ہو, نو. وہ جو کر رہا ہے مجھے پسند نہیں ہے نا, تو اس کو میں کسی طریقے سے کسی اور طرف لگاؤں گی, اور وہاں سے اس کی فوراً اس کا مائنڈ جو ہے نا اٹینشن ہٹا, وہ ہٹ جاتی ہے. بچہ ایک مخالف نہیں ہوتا, اس کے دل میں گرج نہیں آتا کہ میری دادی نے مجھے ڈانٹا, میری ماں نے مجھے ڈانٹا, نو. تو اسی طرح میں, میرا کی بھی والدہ تھی, میرا کا بیسک نام تو ارتضا تھا نا, میں اسے ایتی کہتی تھی. تو جب یہ ایسے کرتی تھی, ڈانس کرتی تھی, محلے کے بچے کو سب کو اکٹھا کر کے گاجریں, ایک من گاجریں منگوا لیتی تھی, سب کو جوس بھی پلاتی تھی, سب کو ڈانس بھی کراتی تھی. تو پھر وہ میں اب اس کو ہٹاتی, سختی کرتی, تو حیدر صاحب بتائیے میں کیا کیسے کرتی؟ نہیں کر سکتی. میں نے نہیں کیا. آپ نے سپورٹ کیا, اسٹار بنی. سپورٹ کیا, اور بجائے یہ کہ اس کے سٹاف کی مجھے کمپلینس آتی تھی, کیونکہ میں بھی ایجوکیشن میں تھی, سارا سٹاف مجھے جانتا تھا, کوئی نہ کوئی کہیں ملتے تھے تو سبھی مجھے کہتے تھے شفقت یہ کر رہی ہے, آج جس نے فلاں گانا گایا ساری کلاس کو نچایا, آج جس نے یہ پیریڈ میں چھٹی تھی کوئی ٹیچر نہیں آیا اس نے ایسے کیا. تو میں کہتی تھی کوئی بات نہیں, صبر کرو, یہ کوئی
معمولی سی بات نہیں ہے. اب میں اگر شرارتیں کر رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، تو میں اس کو نہ اپنے طرح کی ٹیچر بنا سکتی ہوں، نہ آپ طرح کی ہیڈ مسٹریس بنا سکتی ہوں. آپ اس کو ایسے ہی رکھیں. تو پھر اس طرح کر کے نا شروع سے شریر تھی. شریر تھی، بہت شریر تھی. تو آپ نے پھر سب سے پہلے کیا سوچا کہ پھر میرا کو فلم کرائی جائے؟ خود آپ نے کوشش کی یا کسی نے اپروچ کیا؟ جی رضیہ جی، میں نے خود ہی کوشش کی. ٹی وی اسٹیشن پر میں پی ٹی وی میں خود لے کے آئی. اس نے کہا میں نے ڈرامہ کرنا ہے. اب مجھے اس وقت کے نام نہیں یاد ٹی وی والے. جی جی. تو پھر میں نے کہا جی میرے ساتھ میری یہ بچی ہے. تو میں نے اس کو پھر 2 وہ ایڈورٹائزنگ لے کے دی، یہ سب گول اور ٹوائے ناسک. اچھا. وہ ماشاءاللہ اتنی ہٹ ہوئی کہ بس پوچھے کچھ نہ. تو جذبات میں اس نے فل جذبات میں وہ ٹوائے ناسک کے گلاس ہی توڑ دیے. واہ. ایک جھٹکے سے ہی، ایک جھٹکے سے، ہاتھ کے زور سے میز کو ہلا کے نا وہ توڑنے تھے. بہرحال پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا، اس وقت یہ ابتدا تھی. پھر کہاں میرا گئی. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں آج اس کا نام ہے. بالکل ہے. اور اس نے میرا خیال ہے یہ اپنے کام کی لاج رکھی. بالکل بے شک. کمتر نہیں ہوئی کسی سے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مجھے کہ اس کے ساتھ مجھے بھی کوئی جانتا ہے. اور آج آپ اسی سلسلہ میں آپ آئی ہیں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے. مجھے تو آپ سے شفقت جی اتنی محبت ہے، بلکہ شفقت ہے، پیار ہے، خیال ہے آپ کا. مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہے، میری آئیڈیل شخصیت ہے آپ. ناظرین، شفقت جی سے میرا جی کی مدر جو ہے، ان کے ساتھ میری ایک ملاقات ہوئی تھی آج سے تقریباً کوئی 5-6 سال پہلے. ہم نے ایک ڈرامہ اکٹھے کیا، اس میں انہوں نے پرفارمنس کی تھی، میں ان کی فرینڈ بنی تھی. اور میرا سے چھوٹی ان کی ایک بیٹی ہے، بہت پیاری، بہت اچھی آرٹسٹ. اس میں وہ ایکٹنگ کر رہی تھی، اور ساتھ میں ہمارے ایک دوسری اس کی ایک فرینڈ بنی تھی فاریہ وسیم، وہ تھی. اور رات کا ٹائم تھا اور آدھی رات ہو گئی اور چھت پہ ہم گانا گا رہے ہیں. چند دے سامنے آ گیا میں دواں تو صدقے جاواں. تو یہ والا وہ عید کا اسپیشل ڈرامہ تھا. تو اس دن سے لے کے آج تک ان کے لیے میرے دل میں بہت زیادہ جگہ ہے. تو تب سے میں نے کوشش کی کہ ان کو ملنا ہے، پھر ملنا ہے. فون پہ بات ہوتی رہتی تھی، کبھی میسیجز بھی کر دیتے ہیں، لیکن قسمت میں لکھا تھا آج ملاقات کرنی. تو آج کی جو ملاقات ہے ان سے جاری ہے. تو ان سے مزید پوچھتے ہیں میرا جی کے بارے میں کہ میرا جی آج کل کہاں پہ ہوتی ہیں؟ جی میرا جی کے لیے تو آج کل کا دن جو ہے بہت ہی پیارا ہے. وہ اپنا ایک تو فلم کر رہی ہیں جی جی شان کے ساتھ. اچھا. فلم کا کوئی نام ابھی نام نہیں سلیکٹ کیا، لیکن شوٹنگ شروع ہے. اردو فلم ہے. اور شان صاحب وہ ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں اور ایکٹ بھی کر رہے ہیں. پروڈیوس بھی کر رہے ہیں شان صاحب؟ نہیں، پروڈیوس نہیں کر رہے، پروڈیوس کوئی اور ہے. اچھا جی. تو کتنی بن گئی؟ تقریباً ہاف کے قریب پہنچ چکی ہے. آپ خود کیوں نہیں اس میں ایکٹ کر رہے، جبکہ یہ تو گھر کی بات ہے آپ کے لیے تو، اور آپ میں اتنے زیادہ گیٹس ہیں، آپ کر سکتی ہیں ایکٹنگ، اتنا اچھا بولتی ہیں، اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہیں. ناظرین جب میں آئی انہوں نے بالکل سمپل کپڑے پہنے تھے، پھر بھی پیاری لگ رہی تھی، کیونکہ ہے ہی پیاری میرا کی طرح، ہنستی بھی میرا لگتی ہیں. بات یہ ہے کہ کریکٹر ہوتا ہے فلم کا، یہ تو مانتی ہے نا؟ مانتی ہے بالکل. اب اس کریکٹر پہ فٹ اترنا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا. بالکل. تو اس لیے میں اس میں کام نہیں کر رہی. لیکن میں شان صاحب گھر 2-4 دفعہ گئی ہوں، فلم کی شوٹنگ ہوتے دیکھی ہے. ان کی بیٹی اور بھی لوگ سارے فلم میں کام کر رہے ہیں وہاں.